الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، پاکستان کی تاریخ میں آج کا دن بہت ہی اہم ہے۔ وہ اس لیے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کے حوالے سے ایک کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ دراصل یہ کیس ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے خلاف کہ انہوں نے ایک جو ہے جج صاحبہ اور کچھ افسران کو تھریٹ کیا۔ اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 معزز جج صاحبان نے اس کا خود سو موٹو ایکشن لیا اور اس کی ڈیٹ بھی مقرر کر دی، کیونکہ اس دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ترمین اللہ صاحب ملک سے باہر چھٹیاں گزار رہے تھے۔ اب وہ واپس آ گئے ہیں، تو پھر یہ 3 رکنی کی بجائے اب اس کو 5 رکنی بینچ بنا دیا گیا ہے، جسے ہیڈ کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ ترمین اللہ صاحب۔ آج اس کی سماعت ہے تقریباً 2:30 بجے، اور جو عمران خان کی طرف سے اس میں جواب داخل کیا گیا ہے، اس میں وکیل ہیں ان کے حامد خان صاحب، جو ایک بہت ہی نامور وکیل ہیں، وہ پی ٹی آئی سے بھی وابستہ رہے ہیں۔ پھر عمران خان کے ساتھ ان کی بعض پالیسیوں کے حوالے سے ان کے اختلافات بھی ہو گئے تھے اور پھر وہ فاصلے پہ چلے گئے تھے، لیکن آج کا کیس جو ہے وہ لڑ رہے ہیں عمران خان کی طرف سے۔ اور جو انہوں نے جواب داخل کیا ہے اس میں انہوں نے یہی بات کی ہے کہ 2-3-4 چیزیں انہوں نے کی ہیں، کہ ایک تو یہ ہے کہ بھی میرا یہ خیال تھا کہ یہ ایگزیکٹو آفیسر ہیں جو جج صاحب ہیں، یہ کوئی جوڈیشری کی آفیسر نہیں ہیں، یہ میری غلط فہمی تھی۔ دوسری یہ ہے کہ میں نے روٹین میں ایک بات کی ہے، اسے اتنی سنجیدگی سے لے لیا گیا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں تو ویسے ہوتی رہتی ہیں، سارے سیاستدان مختلف جلسوں میں کرتے رہتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں وہ اپنے الفاظ جو ہے وہ واپس لینے کے لیے تیار ہوں۔ اس میں کسی قسم کی کوئی معذرت کی بات نہیں کی گئی، لیکن جو حکومت کے حلقے ہیں، پی ڈی ایم کے حلقے ہیں، اور ان کے آواز میں بولنے والے جو ان کے ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں صحافتی حلقے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا جو سافٹ ویئر ہے اپ ڈیٹ ہو گیا ہے، اب انہیں سمجھ آ گئی ہے اور وہ معافی تلافی کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ میرے نزدیک سیاستدانوں کو اپنے معاملات جو ہے وہ خود حل کرنے چاہیے۔ ہر ادارے کا اپنا ایک تقدس ہوتا ہے، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ ایگزیکٹو ہو، چاہے وہ قانون ساز ادارے ہوں، چاہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، اور ہر کسی کا ایک دائرہ کار متعین بھی ہے، اور اس میں آئین اور قانون کے حوالے سے ہر کسی کی لمیٹیشنز بھی ہیں۔ اور جب سیاستدان جو ہے وہ اپنے معاملات عدالتوں میں لے کر جاتے ہیں، اسے 2 نقصان ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عدالتوں کے اوپر بوجھ جو ہے وہ پڑ جاتا ہے، اور پھر عدالتوں نے ہمیشہ آئین اور قانون کی روشنی میں ہی فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور یہ فیصلے کبھی ایک فریق کو پسند آتے ہیں اور دوسرے فریق کو یقیناً یہ پسند نہیں آتے، تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ بہت سارے لوگ پھر عدلیہ کے خلاف تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے ایک تو نہ صرف ان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، بلکہ ملک کے اندر بھی ایک انتشار اور ابہام کی سی کیفیت جو ہے جنم لیتی ہے۔ اب جس طرح عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا ایک کیس جو ہے وہ زیر سماعت ہے، اب اسی طرح کی جو کیسز ہیں، اب عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی بھی، جو کہ اس وقت خیبر پختونخوا اور پنجاب میں برسر اقتدار ہے، وہ بھی موجودہ حکومت کے دامن سے وابستہ کچھ لوگوں کے خلاف بنانے جا رہی ہے، جو ماضی میں اس سے بھی زیادہ سخت اور متنازع الفاظ اور جملے بولتے رہے ہیں، وہ عدلیہ کے خلاف بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی اور انتظامی افسران کے خلاف بھی۔ اور اگر یہ سلسلہ اس طرح دراز ہوتا چلا گیا تو اس سے نہ صرف سسٹم کمزور ہوگا، جمہوریت کمزور ہوگی، جمہوری ادارے کمزور ہوں گے، جمہوری اقدار روبہ زوال ہوں گی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ نقصان ان سیاستدانوں کو ہی ہوگا، جو اٹھتے بیٹھتے اپنی نجی محفلوں میں ہمیشہ شاکی نظر آتے ہیں کہ ہمیں تو کام نہیں کرنے دیا جاتا، جو طاقتور حلقے ہیں ہمارے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، بے جا مداخلت کرتے ہیں، ہمارے پاس فنڈز نہیں ہوتا، اوپر سے ٹیلی فون آ جاتے ہیں اور پھر ان کی روشنی میں فیصلے کرنا پڑتے ہیں۔ تو اب پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ تو جہاں بیٹھی ہے وہ سو بیٹھی ہے، کچھ لوگوں کو اس کا کردار ہو سکتا نظر بھی نہ آ رہا ہو، لیکن قوم یہ ضرور دیکھ رہی ہے کہ سیاستدان آپس میں ایک دوسرے کا ضرور لڑ رہے ہیں۔ وفاقی حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف جو ہے غداری کے
اور دہشت گردی کے جو ہے مقدمات درج کر رہی ہے. اسی طرح جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ وفاقی حکومت کے جو منسٹرز ہیں ان کے خلاف دہشت گردی اور غداری کے مقدمات درج کر رہی ہیں. اب اس میں ظاہری طور پہ تو کوئی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بھی کہیں نام نہیں آ رہا، تو اس لیے لے دے کر پوری قوم اس وقت جو کہ سیلاب میں ڈوبی ہوئی ہے، اور وہ یہ بجا طور پر توقع رکھتی ہے کہ لوگ یہ جو برسکدار طبقہ ہے، جو ایلیٹ کلاس ہے، جو انتظامی افسران ہیں اور حکومتیں ہیں چاہے وفاقی ہوں صوبائی، وہ ہماری مدد کو آئیں گی. لیکن اس کی بجائے وہ آپس میں گتھم گتھا ہو رہی ہیں، آپس میں ذاتی ترجیحات کے لچھن وہ تل رہی ہیں اور ذاتی مفادات کا جو عرق ہے وہ کشید کر رہی ہیں. تو اب بھی وقت ہے کہ سیاستدانوں کو یہ جو آپس کے معاملات ہیں آپس میں مل بیٹھ کر حل کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ اپنا ناروا بوجھ جو ہے وہ عدالتوں کو اوپر ڈالیں اور پھر عدالتوں کو بھی متنازع بنائیں. امید رکھنی چاہیے کہ آج جو ہے وہ وزڈم پریویل کرے گی، اور عمران خان سے شعوری یا لاشعوری جو اگر غلطی ہوئی ہے کسی جوڈیشری کے افسر کو لے کر سنگین نتائج کی دھمکی دے کر، یا اسے اگر پس منظر سے یا ہٹا کر اگر پیش کیا گیا ہے، تو بہرحال انہیں دیکھنا ہوگا کہ جو لوگ لیڈر جو ہوتے ہیں انہیں ہمیشہ احتیاط کا جو دامن ہے وہ ہمیشہ تھام کر رکھنا چاہیے. اسے کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنی چاہیے اپنی روایات کو اور آئین کو اور قانون کو. امید یہ رکھنی چاہیے کہ آج کا یہ مسئلہ جو ہے وہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا اور یہ کیس یہیں ختم ہو جائے گا، کیونکہ اگر یہ سلسلہ چل پڑا تو کل کلاں کو اور بھی بہت سارے لوگوں کے خلاف اسی طرح توہین عدالت کے جو کیسز ہیں وہ دائر ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی لوگ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں. اور یہ پھر ایسا سلسلہ چل لگے گا جو نہ تو سیاست کے لیے ٹھیک ہے، نہ ہی ملک کے لیے ٹھیک ہے، نہ ہی یہ جمہوریت کے لیے کوئی اچھی خبر ہے. ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں. اگلے ویلاگ تک اجازت. السلام علیکم.